بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نسب نامہ مشہور حافظ حدیث امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: صالح بن عبید بن آصف بن ماشے بن عبید بن صادر بن ثمود۔ یہی نسب نامہ راجح اور قرین صواب ہے۔ سمود کی بستیاں۔ سمود کی آبادیاں حجر میں تھی۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان ہے وہ سب ان کا مقام سکونت تھا۔ سمود کی بستیوں کے کھنڈرات اب بھی موجود ہیں۔ بعض مصریوں نے پوری تحقیق کی ہے۔ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو شاہی حویلی تھی، جس میں متعدد کمرے تھے، اور اس حویلی کے ساتھ بڑا حوض تھا، اور یہ پورا مکان پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ نسب نامہ سمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ سمود کی اولاد قوم عاد کے ہلاک ہونے کے بعد عرب میں پھیل گئی تھی، اور ان کا ملک شام اور حجاز کے درمیان تھا، جو شہر حجاز سے ملا ہوا تھا۔ اس کا نام وادی القرا تھا، اور جو شام کے قریب تھا اس کا نام حجر تھا۔ ان دونوں کے درمیان 1700 بستیاں چھوٹی اور بڑی تھی۔ ان بستیوں میں سنگین عمارتیں بنائی تھی، کھیتی کے کام کرتے، کنویں اور تالاب کودتے تھے۔ ان زمینوں میں پتھر کے سبب سے پانی کم تھا۔ پتھریلی زمینیں تھی، اس لیے کنویں، تالاب وغیرہ دشواری سے کھودے جاتے تھے۔ اکثر مال باغات لگانے اور مکانات تراشنے میں خرچ ہوتا تھا۔ عمارتیں منقش تراشتے تھے۔ آخر میں ہوتے ہوتے پتھروں کے عجیب و غریب صورتیں تراشنے لگے، پھر ان کو پوجنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بت پرستی ان میں پھیل گئی۔ حق تعالیٰ سے بالکل غافل ہو گئے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا حلیہ مبارک۔ آپ کی شکل و صورت سب سے بہتر تھی، اور نسب حسب میں بھی موجودہ لوگوں سے اعلیٰ تھے۔ لڑکپن ہی سے نیک بختی اور صلاحیت کی نشانیاں ان میں پائی جاتی تھی۔ پھر رسالت کا مرتبہ عنایت فرما کر پروردگار عالم جل جلالہ نے وحی نازل فرمائی، جیسا کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے: اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ کہا اس نے: اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ایک مختصر اور کمزور سی جماعت نے آپ کی رسالت پر ایمان لایا اور مسلمان ہو گئے، لیکن قوم کے بڑے سردار اور سرمایہ دار اسی طرح باطل پرستی پر قائم رہے۔ انہوں نے خدا کی دی ہوئی خوشی اور عیش کا شکر ادا نہ کیا، اور کفران نعمت کو شعار بنایا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ اگر ہم باطل پرست ہوتے اور خدا کے صحیح دین کے منکر ہوتے اور اس کے پسندیدہ طریقے پر قائم نہ ہوتے، تو آج ہم کو یہ دن دولت اور سبز و شاداب باغات کی فراوانی اور رسیم وزر کی کثرت اور بلند و عالیشان محلات کے رہائش اور مباجات اور پلوں کی کثرت اور شیرین نہریں اور عمدہ مرغزاروں کی افزائش حاصل نہ ہوتی۔
تو اپنے آپ کو اور اپنے تابعداروں کو دیکھ اور پھر ان کی تنگ حالی اور غربت پر نظر کر کے بتا کہ خدا کے مقبول کون ہے۔ آپس میں کہتے، کیا ہماری موجودگی میں اس پر خدا کی نصیحت اتری ہے؟ اور کہتے، کیا تم کو یقین ہے کہ صالح پروردگار عالم کا رسول ہے؟ لیکن ان کو مسلمان جواب دیتے، کہا مسلمانوں نے، بے شک ہم تو اس کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر کافر غصے میں آ کر کہتے، یعنی بے شک ہم تو جس پر تم ایمان لائے انکار کرتے ہیں۔ بہرحال ان مغروروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ دوسرے مقام میں پروردگار عالم جل جلالہ کا ارشاد ہے، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا، پھر اسی میں تم کو بسایا، پس اسی سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو تجھ پر بڑی امید کرتے تھے، جیسا کہ فرمان ہے، یعنی اے صالح، پہلے تو ہم کو بڑی امیدیں تجھ سے وابستہ تھی، پھر کیا تو ہم کو روکتا ہے ان معبودوں سے کی پوجا کرتے تھے ہمارے باپ دادا؟ ہمیں تو بڑا شک ہے جس طرف تو ہم کو بلاتا ہے۔ اور تیسرے مقام پر پروردگار عالم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، البتہ تحقیق جٹلایا حجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کو، ہم نے اپنی نشانیاں ان کو دکھلائی مگر وہ روگردانی کرتے رہے اور پہاڑ تراش کر گھر بناتے تھے کہ محفوظ رہیں گے، مگر یہ حفاظتیں کام نہ آئی۔ چوتھی جگہ پروردگار عالم جل جلالہ کا ارشاد ہے، جٹلایا سمود نے پیغام لانے والوں کو، جب کہا ان کو ان کے بھائی صالح نے، کیا تم ڈرتے نہیں کہ تمہارے پاس میں پیغام لایا ہوں؟ ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ کا بدلہ، میرا بدلہ اس پر ہے جو اس جہان کی پرورش کرتا ہے۔ اور پانچویں مقام پر پروردگار عالم نے یوں ارشاد فرمایا، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے طرف قوم سمود کے بھائی ان کا صالح علیہ السلام۔ اور چھٹے مقام میں ارشاد ہے، اور جو سمود تھے ہم نے ان کو راہ دکھائی، پھر پسند کیا انہوں نے اندھا رہنا ہدایت پر جانے سے۔ اور ساتویں مقام میں ارشاد ہے، اور قوم سمود میں کہا اٹھاؤ ایک وقت تک، یعنی خدا کے عذاب تک۔ اور آٹھویں مقام میں فرمایا، سمود کو بھی ہلاک کیا، کسی کو باقی نہیں چھوڑا۔ اور نویں مقام پر ارشاد ہے، جٹلایا سمود نے ڈرانے والوں کو۔ دسویں مقام میں فرمایا، جٹلایا سمود نے اور عاد نے اس کڑکڑانے والی بات کو۔ سمود غارت کیے گئے اچھال کر سخت بونچال سے۔ 11ویں جگہ میں ہے، جٹلایا سمود نے اپنی شرارت سے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ سورہ شمس کی تفسیر میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے بموجب حکم الہی کی تبلیغ دعوت اسلام اپنی قوم کو کرنی شروع کی۔ ہر چند قوم کو نصیحت کرتے رہے، لیکن قوم نے انکار پر اصرار کیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا۔ آپ نے فرمایا، اگر میں بموجب تمہاری خواہش کے تم کو معجزہ دکھاؤں تو پھر بھی تم نے اگر میرا کہا نہ مانا
اور ایمان نہ لائے تو پھر تم پر عذاب الہی آئے گا اور تم اس عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم فلاں تاریخ کو ہر سال شہر سے باہر جاتے ہیں اور بتوں کو بھی اچھی پوشاک اور زیور سے آراستہ کر کے لے جاتے ہیں، پھر ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ تو بھی ہمارے ساتھ چل اور اپنے خدا سے اپنا مطلب مانگ، پھر دیکھیں کہ کیا تیرا خدا تجھے دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو قبول کر لیا، پھر اس دن باہر گئے جس دن کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جو تھوڑے سے مسلمان تھے وہ بھی گئے، اور جب عیدگاہ کو پہنچے تو انہوں نے اپنے بتوں کو نہایت زیب و زینت سے آراستہ کر کے اپنے سامنے تختوں پر بٹھایا اور بڑے ادب سے اپنی اپنی حاجتیں مانگنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ان بتوں سے کوئی انوکھی چیز مانگو تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ تمہارے بت کیسی قدرت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ بڑی عاجزی سے مانگتے رہے لیکن کچھ بھی نہ ہوا، آخر وہ عاجز ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اب تم جو کہو میں اپنے مالک الملک اور قادر علی الاطلاق سے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہوں، اس کی قدرت کو بھی دیکھو، وہ اپنے خاص بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ پھر جندہ بن عمرو جو ان کا بڑا سردار تھا، سب نے اسی کو کہا کہ تم ہی جو چیز طلب کرنا چاہو طلب کرو، جو یہ نہ لا سکے اور عاجز ہو جائے۔ تب جندہ نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ یہ جو پہاڑ جو عیدگاہ کے سامنے ہے، اس سے ایک اونٹنی ہمارے واسطے نکال، اس کی پیشانی سیاہ ہو اور باقی سارا بدن سفید ہو اور بال بڑے اور نرم ہو اور 10 ماہ کی حاملہ بھی ہو، پھر وہ ہمارے سامنے بچہ جنے اور وہ بچہ بھی اس کی مانند ہو شکل اور رنگ میں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دوبارہ اسلام کے بارے میں ان سے وعدہ لیا، سب نے اقرار کیا کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام مسلمانوں کو پتھر کے پاس لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی، پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کرنی شروع کی اور مسلمانوں کو کہا، تم میرے پیچھے کھڑے رہو اور میری دعا پر آمین کہو۔ قوم سمود کے سردار اور تمام لوگ ارد گرد کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوگا۔ خدا کی قدرت، اچانک اس پہاڑ سے چلانے کی آواز آئی، جس طرح بچہ جننے کے وقت جانور آواز نکالتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں۔ قدرت خدا سے وہ پہاڑ پھٹا تو ویسے ہی اونٹنی نکل آئی جیسے وہ طلب کرتے تھے، جنگل میں چرنے لگی۔ ایک ساتھ بعد اس کو بھی درد ذی شروع ہوا تو اس سے بچہ پیدا ہوا، وہی قد قدم قامت اور وہی شکل صورت جیسی وہ طلب کرتے تھے، جیسا کہ فرمان ربی ہے۔ بے شک آ چکی تمہاری طرف یہ واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، یہ خدا کے نام پر چھڑی ہوئی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک فیصلہ کن نشانی ہے۔ پس اس کو کھلا چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اس کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاؤ ورنہ تم کو دردناک عذاب پکڑے گا۔ اس ماجرے کو دیکھ کر سب لوگ ایک ہی آواز کر چکے کہ صالح علیہ السلام کا معبود بڑی قدرت رکھتا ہے، اسی پر ایمان لانا چاہیے۔ جندہ بن عمرو مع 6000 آدمیوں کے مشرف با اسلام ہوا۔
حضرت صالح علیہ السلام کے قدموں پر گرا اور گزشتہ تقصیروں سے نادم ہوا اور معافی چاہی، لیکن دوسرے اپنے نفس اور کفر کی شامت سے انکار پر قائم رہے اور اپنے فرمان برداروں کو بھی سمجھانا شروع کیا۔ وہ بدبخت حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر پھر گئے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے خلاف عہد کیا اور مجھ پر ایمان نہیں لائے، اب خدا کے عذاب سے تمہارے لیے بچاؤ اسی میں ہے کہ تم اس اونٹنی کو اور اس کے بچے کو نہایت تعظیم سے اپنے ملک میں رکھو۔ ان کو کسی قسم کی تکلیف اور رنج نہ پہنچاؤ، تمہارا بچاؤ اسی میں ہے۔ جب تک یہ اونٹنی اور بچہ تم میں رہیں گے خدا کا عذاب تم پر نہ آئے گا۔ اگر کسی قسم کی تکلیف ان کو پہنچائی تو پھر تم عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ وہ اونٹنی بڑے جسم والی تھی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں سمود کے شہروں میں سے شہر حجر میں گیا تو اس اونٹنی کی جگہ کی مشہوری سنی کہ لوگ اس کی زیارت کو جاتے تھے۔ جب میں بھی گیا تو میں نے اس اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ اپنے ہاتھ سے ناپی تھی، 60 گز مدور تھی۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ خدا کی طرف سے ایک معجزہ کی اونٹنی ہے، اس کو خدا کی زمین پر چرنے دو ورنہ تم کو جلدی عذاب پکڑ لے گا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے فیصلہ کن نشانی ہے، پس اس کو چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں چرتی رہے، اس کو کسی قسم کی اذیت نہ پہنچانا اور نہ فوراً تم کو عذاب پکڑے گا۔ اور دوسرے مقام میں ارشاد ہے کہ ہم ایک اونٹنی جو ان کے واسطے آزمائش اور امتحان ہے بھیج رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں ایک ناکا کو ان کے واسطے جو آزمائش ہوگی۔ وہ اونٹنی بڑے قد والی اور روبدار تھی، جس طرف وہ جاتی سب جانور اس کو دیکھ کر بھاگ جاتے اور پانی پر جب جاتی سب پانی پی جاتے۔ جب لوگ تنگ آ گئے تو حضرت صالح علیہ السلام نے باری مقرر کر دی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم اپنے جانوروں کو پلاؤ، جیسا کہ فرمان ربی ہے۔ کہا یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے اور تمہارے لیے بھی ایک دن مقرر ہے، اور نہ چھیڑو اس کو بری طرح، پس پکڑے گی تم کو آفت ایک بڑے دن کی۔ کیونکہ وہ اونٹنی ایسی حالت میں تھی کہ سب جانور اس سے ڈرتے کہ جس جنگل میں وہ چرتی تھی دوسرا جانور وہاں قدم نہیں رکھ سکتا تھا، اور جس تالاب یا کنویں اور ندی پر وہ جاتی سارا پانی پی لیتی تھی، اور جس چراگاہ میں وہ چرتی وہاں گھاس کا نام و نشان نہ رہتا تھا، اور شام کے وقت جب وہ واپس لوٹتی تھی تو شہر کے سب لوگ آ کر اپنے اپنے برتن دودھ سے بھر لیتے اور تمام شہر والوں کو اس کا دودھ کفایت کرتا تھا۔ جب کوئی مدت اس طرح گزری تو جانوروں والے لوگ اس کے چرنے پھرنے سے تنگ آ گئے، اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے چرنے اور پانی پینے کی باری مقرر کر دی۔ اس اقرار پر کوئی میعاد گزر گئی، ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور چرتی چکتی اور دوسرے دن اس کو صالح علیہ السلام باندھ دیتے تھے۔ لیکن شہر والے لوگ جو جانوروں کا شوق رکھتے تھے ان پر یہ بات مشکل گزرتی۔ دل میں یہ خیال تھا کہ کسی ہیلے سے یہ اونٹنی یہاں سے دور ہو جائے تاکہ ہمارے جانور فراغت سے چرے، لیکن عہد کو توڑنے اور قول اقرار کے خلاف ہونے سے ڈرتے بھی تھے۔ ان کے درمیان ایک نوجوان اسی قوم سے
قدار بن سالف ماں باپ کو ایذا دینے والا زبان دراز ظاہر ہوا۔ وہ ایک فاحشہ عورت پر عاشق ہوا جس کا عشیرہ نام تھا۔ خوبصورتی اور خوش اسلوبی، لطیفہ گوئی اور نزاکت میں مشہور تھی، اور اس عورت کے 8 آدمی اور بھی گھر میں شراب نوشی میں اور اس کی لونڈیا سے بدکاری کرتے تھے، اور یہ اس کا عاشق قدار بھی تھا۔ ایک دن قدار نے اس عورت سے کہا کہ کب تک یہ آشنائی چوری چھپے رہے گی؟ کھلا مجھ سے نکاح کرو کہ عمر بھر ہنسی خوشی سے گزاریں۔ اس بدکار عورت نے کہا کہ اگر تیرا اس بات کا خیال ہے تو ایک فرمائش میری ہے، اگر تو اس کو بجا لائے تو میں اپنے مال و متاع اور لونڈیوں کے ساتھ تیری فرمان بردار ہو جاؤں گی۔ اور وہ فرمائش یہ ہے کہ اس اونٹنی کو جس نے مجھ کو اور تمام شہر والوں کو رنج اور بلا میں ڈالا ہے اور تمام جانوروں کو بھوک پیاس کے عذاب میں گرفتار کر رکھا ہے، کسی طرح ہو اس اونٹنی کو مار ڈالو اور اس کی کونچیں کاٹ کے ہم سب اس بلا سے نجات پائیں۔ اس عورت کے اور لوگوں سے زیادہ جانور تھے، اس لیے اس کی زیادہ کوشش تھی کہ یہ اونٹنی دور ہو جائے، اور اس طرح ایک دوسری مالدار عورت نے اپنی بیٹی کی لالچ دے کر ایک نوجوان مستہ کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا۔ غرض یہ ہے کہ اس قدار نابکار اور مستہ نے اس ادنا اور خبیث کام کے واسطے ایسے بڑے گناہ کیے اور اس اونٹنی کے قتل کی تدبیر میں کوشاں ہوئے۔ اپنے یاروں اور اشناؤں کو بھی اس کام میں اپنا رفیق بنایا۔ پھر ایک دن ایک تنگ گلی میں جو اس اونٹنی کا آنے جانے کا راستہ تھا، گات میں بیٹھے اور اپنے یاروں کو بھی بٹھایا۔ جس وقت وہ اونٹنی چراگاہ سے واپس لوٹی تو مصدع بن سالف جو اس عورت کا چچزاد بھائی بھی تھا اور وہ بھی اس عورت سے بدکاری کرتا تھا، اس نے سب سے پہلے اس اونٹنی کی پیشانی پر تیر مارا۔ پھر دوسرے 7 آدمی تلواریں کھینچ کر غل مچاتے ہوئے اونٹنی تک پہنچے، لیکن وہ اونٹنی باوجود زخمی ہونے کے کسی کو اپنے پاس نہ آنے دیتی تھی۔ جس طرف حملہ کرتی سب کو بھگا دیتی۔ آخر قدار ملعون نے اس کے پیچھے سے پہنچ کر تلوار اس کونچوں میں ماری، پھر وہ اونٹنی زمین پر گر پڑی۔ زمین پر گرتے ہی اس کے یار پہنچ گئے اور تلواروں سے اس کو پرزے پرزے کر دیا، جیسا کہ پروردگار عالم جل جلالہ کا ارشاد ہے۔ جھٹلایا سمود نے اپنی سرکشی سے جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں بدبخت یعنی قداور اس سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ یہ معجزہ کی اونٹنی ہے، اس کو عزت سے رکھو، برے خیال سے نہ چھیڑو، جیسا کہ فرمان ہے۔ پس کہہ دیا تھا ان کو اللہ کے رسول نے کہ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ کا اونٹنی ہے اور اس کو چھوڑ دو کہ وہ خدا کی زمین میں چرتی رہے۔ پس جھٹلایا پیغمبر کو، پس اونٹنی کی کونچیں کاٹی، پس الٹ مارا ان پر۔ زمانے کو ان کے پروردگار نے ان گناہ کے سبب سے پس برابر کر دیا ان کو، اور نہیں ڈرتا پروردگار ان کے انجام کار سے۔ اس بات کو سن کر سب شہر والے خوش ہو گئے اور اس کا گوشت سب شہر والے تقسیم کر کر کے اپنے اپنے گھروں کو لے گئے۔ پیچھے سے جب اس اونٹنی کا بچہ آیا تو وہ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر بھاگا اور اسی پہاڑ پر جا چڑھا جہاں سے اونٹنی پیدا ہوئی تھی۔ یہ خبر حضرت صالح علیہ السلام کو پہنچی تو افسوس کرتے ہوئے باہر نکلے۔
اور شہر والوں کو فرمایا کہ تم نے خدا کے عذاب کو اپنے واسطے منگوایا ہے۔ اب بھی بچاؤ کی ایک صورت ہے کہ میرے ساتھ چلو اور اونٹنی کے بچے کو اپنے شہر میں واپس لاؤ اور اس کو خوش رکھو تاکہ تم کو پروردگار عالم عذاب سے بچائے۔ قدار نابکار اور دوسرے کافروں نے اس بات کو نہ مانا اور اس کی حقیقت کو بھی نہ جانا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام ماں اور مسلمانوں کے اونٹنی کے بچے کو لانے کے لیے پہاڑ پر گئے۔ جب اونٹنی کے بچے نے حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تو 3 دفعہ آواز نکالی تو وہ پتھر پھٹ گیا جس سے اونٹنی نکلی تھی، تو وہ بچہ اس پتھر کے اندر گھس گیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام افسوس کرتے ہوئے واپس آئے، لوگوں سے آ کر کہا کہ تم نے اپنے لیے خرابی اپنے ہاتھوں سے پیدا کی۔ اس اونٹنی کے بچے کے 3 آواز نکالنے کی یہ تعبیر ہے کہ تم کو 3 دن کی مہلت ہے۔ خدا کے عذاب سے پہلے دن تمہارے منہ زرد ہو جائیں گے اور دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ بدھ کے دن اونٹنی ماری تھی اور جمعرات کو صبح لوگ بیدار ہوئے تو سب کافروں کے منہ زرد تھے۔ پھر سب کو یقین ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام سچ کہتے تھے۔ اس شہر میں 9 آدمی تھے جو بڑے فسادی تھے، جن کے بارے میں پروردگار عالم جل جلالہ نے خبر دی ہے۔ ارشاد ہے، اور اس شہر میں 9 آدمی تھے جو خرابی کرتے ملک میں اور اصلاح نہ کرتے تھے۔ وہ بولے کہ آپس میں قسم کھاؤ اللہ کی کہ البتہ رات کو جا پڑے ہم اس پر یعنی صالح علیہ السلام پر، اس کے گھر پر، پھر کہہ دیں گے اسے دعویٰ کرنے والوں کو کہ ہم نے نہیں دیکھا کسی نے تباہ کیا اس کا گھر۔ یہ 9 آدمی ان کے روسا اور سردار تھے اور بڑے فسادی بھی تھے، انہی کے مشورے سے اونٹنی کو مارا تھا۔ ان بدبختوں کے نام یہ ہے: رعا، رعم، حرم، حریم، واب، سواب، مستح، قدار۔ پکے وعدے کر کے گئے کہ رات میں چپ چاپ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے بال بچوں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے ورثہ اور قوم سے کہہ دیں گے کہ ہم کو کیا خبر ہے؟ اگر صالح علیہ السلام نبی ہے تو ہمارے ہاتھ نہ لگے گا، ورنہ اس کو بھی اونٹنی کے ساتھ سلا دیں گے۔ اس ارادے سے نکلے، ابھی راستے ہی میں تھے کہ ایک فرشتے نے پتھر سے ان سب کے دماغ پاش پاش کر دیے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ کافی وقت گزر گیا وہ واپس نہ آئے، وہ ان کی خبر لینے کو آئے، دیکھا کہ سب کے سر پٹے ہوئے ہیں اور بیجے نکلے ہوئے پڑے ہیں۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر مار ڈالنے کا الزام لگایا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ 3 دن مزے اڑا لو، پھر خدا کا سچا عذاب آ جائے گا۔ یہ سن کر کہنے لگے کہ اتنی مدت بتاتا ہے، چلو ہم آج ہی اس سے فارغ ہو جائیں۔ جس پتھر سے اونٹنی نکلی تھی اسی پہاڑ پر حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد تھی جہاں آپ نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نماز پڑھنے کو آئے تو اسی وقت راستے میں اس کا کام پورا کرو۔ جب وہ پہاڑ پر چڑھنے لگے تو دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان لڑکتی آ رہی ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے واسطے ایک غار میں گھس گئے۔ چٹان نے آ کر اس غار کا منہ بند کر دیا اور وہ اندر ہی ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو خفیہ تدبیر سے قتل کرنا چاہا تو خدا نے ان کو پوشیدہ غار میں ہلاک کر دیا، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے۔ انہوں نے ایک خفیہ تدبیر بنائی، صالح علیہ السلام کے قتل کی، اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر بنائی، ان کے قتل کی، اور وہ نہ سمجھے۔ پھر دیکھو ہماری تدبیر کو کہ ہلاک کر ڈالا ہم نے سب کو۔ قدار اور اس کے 8 یار سب سے پہلے
دونوں جہاں کے خسارے میں آ گئے۔ باقی لوگ دوسرے دن جب صبح کو اٹھے تو سب کے منہ سرخ تھے۔ جب قدار وغیرہ کے وارثوں نے ان کی لاشیں دیکھی تو سب شہر والے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر چڑھ آئے اور آپ کے گھر کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ تم نے اونٹنی کے عوض ہمارے 9 آدمیوں کو مار ڈالا، اب ہم ان کے بدلے تم کو اور سب گھر والوں کو مار ڈالیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کو مارنے نہیں گئے تھے، بلکہ یہ خود ہمارے گھر پر چڑھ کر آئے تھے۔ تو پروردگار عالم نے غیب سے ان کو سزا دی۔ یہ اسی گفتگو میں تھے کہ جندہ بن عمرو جو مشرف با اسلام ہوا تھا اپنی فوج لے کر حضرت صالح علیہ السلام کی مدد کو آیا اور کافروں سے مقابلہ کیا۔ آخر چند آدمیوں نے درمیان میں آ کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام شہر سے باہر چلے جائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو غنیمت جانا کیونکہ کافروں پر عذاب آنے والا تھا۔ جندہ بن عمرو اور دیگر مسلمانوں کو ساتھ لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ تیسرا دن جو ہفتے کا دن تھا، صبح کو جب شہر کے لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو سب کے منہ کالے تھے۔ اس دن سب نہایت غم میں مبتلا رہے کہ کیا ہوگا۔ آخر انہوں نے یہ بات سوچی کہ اپنے سنگین مکانات خالی کریں۔ جب خدا کا عذاب آئے تو ان مکانوں میں پناہ لیں گے جو پہاڑ تراش کر بنائے گئے تھے، یعنی خدا کے عذاب سے ان مضبوط مکانوں میں چھپ جائیں گے، ان میں کوئی دہشت نہ ہوگی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اسی دن کی صبح کو حضرت جبرائیل علیہ السلام بموجب حکم پروردگار عالم جل جلالہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک دہشتناک صورت میں ظاہر ہوئے اور ایک ایسی سخت آواز کی کہ اس کے سبب پہاڑ جنبش میں آ گئے اور تندو ہوا آندھی کی طور سے چلنا شروع ہو گئی۔ سب شہر والے دہشت کھا کر ان سنگین مکانوں میں گھس گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک اس سے بھی سخت آواز کی کہ اس کے سبب سب شہر والے اوندے ہو کر اپنے اپنے زانوں پر گر پڑے۔ ان کے پتے پٹ گئے، وہ سب جہنم رسید ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو مسلمانوں سے فرمایا کہ یہ شہر غضب الہی کے نازل ہونے کی جگہ ہے، یہاں رہنا مناسب نہیں۔ اب مکہ مکرمہ حرم شریف کا احرام باندھو اور وہاں چل کر رہیں گے۔ چنانچہ سب نے حضرت صالح علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور مکہ مکرمہ چلے گئے اور نجات دارین حاصل کی۔ قوم سمود کے ہر آدمی کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ قرآن کریم نے اس ہلاکت کو کئی آوازوں میں بیان فرمایا ہے۔ کسی مقام پر صاعقہ کڑک دار بجلی اور کسی جگہ رجفہ زلزلہ ڈالنے والی روشنی اور کئی جگہ طاغیہ دہشتناک اور کہیں صحیح چیخ فرمایا۔ اس لیے یہ تمام تعبیرات ایک ہی حقیقت کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے کی گئی ہے۔ سمودیوں کی ہلاکت 3 طرح سے ہوئی۔ ایک تو 9 آدمی جو حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے واسطے گئے تھے، فرشتوں نے ان کے سر پتھروں سے پھوڑ دیے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اور جو لوگ ان کی خبرگیری کے لیے گئے اور پھر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوششیں کی تو غار میں دب کر ہلاک ہو گئے۔ باقی لوگ فرشتے کی چیخ سے ہلاک ہو گئے جیسا کہ گزر چکا ہے۔ جب قوم سمود ہلاک ہو گئی تو بعض کے نزدیک فلسطین میں آ کر حضرت صالح علیہ السلام بما مسلمانوں کے آباد ہوئے، اس لیے کہ حجر کے قریب سرسبز اور شاداب اور مویشیوں کے پانی اور چارہ کے واسطے یہی بہترین علاقہ تھا۔ کسی کے نزدیک فلسطین کے علاقہ رملہ میں آباد ہوئے۔ تفسیر خازن نے اس کو اختیار کیا ہے اور بعض کے نزدیک
حضرموت میں آباد ہوئے کیونکہ ان کا اصل وطن یہی تھا اور یہ احقاف ہی کا ایک حصہ ہے۔ اور وہاں ایک قبر کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قبر ہے، اور بعض کے نزدیک وہیں آباد ہوئے جہاں رہتے تھے، اور بعض کے نزدیک قوم سمود کی ہلاکت کے بعد مکہ مکرمہ چلے آئے اور وہی مقیم ہوئے، اور وہی آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کی قبر مبارک کعبہ کی غربی جانب حرم شریف میں ہے۔ سیب ابو موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اس قول کو راجح سمجھتے ہیں، اور انہوں نے اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ مسلمان نجات پانے والے 120 تھے اور ہلاک ہونے والے کافر 1500 تھے۔ حدیث شریف جو مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ معتبر کتابوں میں پائی جاتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کچھ تم کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ بدبخت پہلی امتوں کا اور اس امت کا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا مجھے معلوم نہیں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی امتوں کا ایک سرخ رنگ سمود کی قوم سے تھا، یعنی قدار بن سالف کی۔ اس نے حق تعالیٰ کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی، اور اس امت کا بدبخت وہ آدمی ہے جو تیرے سر پر تلوار مارے گا اور تیری داڑھی اس خون سے رنگین ہوگی اور اسی تلوار سے تو شہید ہوگا۔ سرور کائنات کا فرمان ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حجر پر ہوا تو صحابہ کرام نے سمود کی کنویں سے پانی بھر لیا اور آٹا گوندھ کر روٹیاں تیار کرنے لگے۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو پانی گرا دینے اور ہانڈیاں الٹ کر دینے اور آٹا بیکار کر دینے کا حکم دیا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر خدا کا عذاب نازل ہوا تھا، یہاں نہ قیام کرو اور نہ یہاں کی اشیاء سے فائدہ اٹھاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی بلا میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم اس حجر کی بستیوں میں خدا سے ڈرتے ہوئے اور عجز زاری کرتے ہوئے اور روتے ہوئے داخل ہوا کرو، ورنہ داخل ہی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اپنی غفلت کی وجہ سے عذاب کی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سمود کا ایک آدمی بھی نہیں بچا مگر ایک آدمی جس کا ابو رعال نام تھا اور کسی کام کے واسطے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا۔ جب تک حرم شریف میں تھا اس وقت تک عذاب الہی سے محفوظ رہا۔ جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا طائف کی طرف تو اسی عذاب میں گرفتار ہوا جس میں پوری قوم گرفتار ہوئی تھی، وہیں ہلاک ہو گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی مہم پر جاتے وقت جب اس کی قبر کے پاس پہنچے تو اس کی قبر کو لوگ سنگسار کرتے تھے۔ جو کوئی اس راستے پر جاتا تھا پتھر مارتا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا جانتے ہو یہ کس کی قبر ہے؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمود کا مفصل قصہ بیان فرمایا اور یہ بھی بیان فرمایا کہ میری سچائی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس ایک سونے کی چڑی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ دفن ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو سب دوڑے، اس کی قبر تلواروں سے کودی اور وہ سونے کی چڑی نکال لائے اور پھر اس کی قبر کو اسی طرح بند کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ مکمل ہو چکا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور صالح کے سمودی یار تھے، ایک نے سچا نہیں جانا اسے، زور میں اپنے وہ اندھے ہو گئے، نخل کے مانند اوندے گر پڑے، مر گیا سوراخ دارو پار ہے، کیا ستم کافر نے صالح پر کیا، مار ڈالی ناقۃ اللہ بے خطا، اپنی بد کردار کی پائی سزا، چیخ عزائیل نے ماری جو آ، جس کو دیکھو دم بخود مردار ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ یہاں پر مکمل ہو چکا ہے۔